الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العلي العظيم. ہماری مجلس اور زیادہ نورانی ہو، بابرکت بن جائے، اس کی قیمت بڑھ جائے، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. آج ہمارا یہ اجلاس جمعیت علماء بلڈانا اور شیگاؤں کے زیر اہتمام ہو رہا ہے اور عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اجلاس کے صدر ہیں حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، اور نگرانی فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی روشن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور پھر جمعیت علماء کے بڑے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں، اور علاقے کے بھی اہل علم حضرات یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور آپ سبھی حضرات اپنی سب سے قدیم جماعت، اس ملک میں مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا فخر اور مسلمانوں کی آبرو جو جماعت ہے جمعیت علماء ہند، اس کی آواز پر آپ لبیک کہہ کر تشریف لائے ہیں. اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے، ہم سب کو بھی قبول فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی. اس سورت کا نام کون بتائے گا؟ سورۃ الفیل ہے نا؟ سورۃ الفیل قرآن کریم میں اخیر کی جو 10 سورتیں ہیں ان میں یہ پہلی سورت ہے، اور عام مسلمانوں کو یہ اخیر کی 10 سورتیں یاد ہوتی ہیں، اور اپنی انفرادی نمازوں میں عام طور پر یہی صورتیں وہ پڑھتے ہیں. قرآن کریم کا جو حصہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جو اس میں اذکار پڑھے جاتے ہیں، ہر مسلمان کو اس کا ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے ہم کھڑے اور کہیں اللہ اکبر اور ہم کو پتہ ہی نہیں اس جملے کا مطلب کیا ہے. ہم ثنا پڑھے، ہمیں پتہ نہیں ثنا کا کیا مطلب ہے. پھر قرآن کریم کی سورتیں پڑھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، اگر ہم کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو ہماری نماز جاندار کیسے بنے گی، اور پھر نماز اپنا اثر کیسے دکھائے گی. اس وقت میں ایک بڑی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان ضرورت کے بقدر دین کی تعلیم حاصل کرے اور اس کو اپنے لیے فرض سمجھے، کیونکہ اس کی نماز، اس کا ایمان اور اس کی زکات، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی دینی زندگی کا دار و مدار
ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنے پر موقوف ہے۔ اپنے علاقے میں الحمدللہ جگہ جگہ بچوں کے مکاتب، بڑوں کے مکاتب، خواتین کے بھی مکاتب جمعیت علماء اور دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام بنائے جا رہے ہیں، کھولے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے آج کے اجلاس میں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں اور بستی میں اگر بڑوں کا مکتب نہیں ہے، عورتوں کا مکتب نہیں ہے، بچوں کا مکتب نہیں ہے، ہم جمعیت علماء والوں کے پاس جائیں گے اور مکتب جاری کرنے لگائیں گے تاکہ بڑے بھی، چھوٹے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی یہ کم سے کم اتنا تو دین سیکھ لیں کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، نماز جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کا صحیح طریقہ ان کو آ جائے، اور نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھ جائے۔ اور کون ارادہ کرتا ہے آج انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ چھوٹی سی صورت ہے، بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور سیرت النبی کا اجلاس ہے، تو میرے خیال میں آیا کہ کیوں نہ اس صورت کی کچھ تشریح کی جائے آپ کے سامنے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں آمد ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں، تاریخ میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی، لیکن دن پیر کا تھا۔ بہت سے مرد اور عورتیں ایسی ہیں کہ جو پیر کے دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں، حضور بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضور کو پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اور اسی واقعے کا تذکرہ یہ سورۃ الفیل میں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی اور ان کی شادی، 40 سال تک کی عمر، یہ مکہ کے رہنے والوں نے قریب سے دیکھا۔ تجارت کی تو دور دراز کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے، ان کے اخلاق کی گرویدہ ہو گئے۔ تو 40 سال کی جب عمر ہوئی تو ربیع الاول ہی کے مہینے میں سچے خواب شروع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور حضور غار حرا میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ اس وقت میں فرشتہ پہلی وحی لے کر آیا اللہ کی طرف سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر حضور پر نبوت ظاہر کر دی گئی، بتایا گیا کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، سارے انسانوں کو اور جناتوں کو آپ کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دینا شروع فرمائی۔ اب کیا تھا، جو لوگ حضور کو اپنے لیے برکت سمجھتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے دل عزت سے بھر جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے نام نہ لیا کرتے تھے، بلکہ صادق و امین کہتے تھے، وہ لوگ بھی مخالف ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کر دی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الفیل اتاری، اور اس سورت میں بتایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا کیا تمہارے رب نے فیل والوں کے ساتھ۔ فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیسا کیا، نہیں دیکھا تم نے، یعنی تم نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا۔ یہ جو فیل والوں کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ تھا، ہاتھی والوں کا جو معاملہ تھا، کیا تھا، یمن کے اندر
ایک ابراہ نامی گورنر تھا، حاکم تھا، وہ عیسائی تھا اور اس کے اندر مذہبی تعصب بھی بہت تھا. وہ دیکھتا تھا کہ سارے عرب میں خانہ کعبہ کی بہت عزت ہے. خانہ کعبہ یعنی اللہ کا سب سے پہلا گھر زمین پر، بیت اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ دنیا کے دوسرے کونوں میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ مکہ ہی میں کیوں پیدا کیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مکہ شہر ایسا ہے کہ اس جگہ پر، اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر تھا بیت اللہ، وہ اس جگہ پر تھا. حضرت آدم نے فرشتوں کے حکم سے بتائے طریقے پر اس کو بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان میں وہ جب بہ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو دنیا کا مرکز بنایا. تاریخی اعتبار سے قدیم، دنیا کے محل وقوع کے اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اب جب آخری پیغمبر آئیں گے کہ جن کا مقام سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنے کے لیے مکہ ہی شہر کا انتخاب کیا اور وہاں پیدا کیا. وہاں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. تو یہ بیت اللہ کی پورے عرب میں ایک شان ہے. لوگ دور دور سے اس کے حج کو جاتے ہیں اور اس کی ایک عجیب شان ہے. آج بھی عجیب شان اس کی ہے اور آج بھی متعصب قسم کے لوگ اس سے چلتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے وہ ایک مقام ہے، ہمارے پاس بھی ایسا مقام بن جائے. تو وہ عیسائی تھا، اس نے اپنے یہاں پر خانہ کعبہ سے بغض کی وجہ سے اور اللہ کے گھر سے عداوت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں یہاں ایک کنیسہ بناؤں، گرجا گھر بناؤں، چرچ بناؤں اور ایسا شاندار بناؤں کہ لوگ دور دور سے اس کی زیارت کو آئیں، جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کو آئیں. جیسے خانہ کعبہ کے پاس میلے لگتے ہیں تو یہاں پر بھی میلے لگے. اب اس نے بنایا تو صحیح، لیکن لوگ وہاں آتے نہیں ہیں. جب قریشیوں کو پتا چلا، مکہ کے رہنے والوں کو پتا چلا کہ خانہ کعبہ کے مقابلے پر اس نے بنایا ہے، اس میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ ان کی شرارت کی وجہ سے یا کچھ ایک حادثہ پیش آ گیا تو وہ گرجا گھر جل گیا. اب اس کو تو بہانا چاہیے تھا، تو اس نے ایک بڑا لشکر اپنے بادشاہ کے حکم، بادشاہ کی اجازت لے کر تیار کیا. 60,000 کا لشکر لے کر، اور اس نے ہاتھیوں کو لیا ساتھ میں. حبشہ کے بادشاہ نے اس کو ہاتھی ہدیے میں دیے اور اس میں ایک بڑا ہاتھی دیا جو شاہی ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. یہ ہاتھی کیوں لے کر چلے کہ خانہ کعبہ کے پاس جب جائیں گے تو خانہ کعبہ کو گرانا ہے، کیونکہ کسی فتین قسم کے آدمی نے وہ گرجا گھر کو جلا دیا ہے یا وہاں گندگی کر دی ہے، تو اب اس کا بدلہ لینا ہے اور خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانا ہے. تو ہاتھی جب لائیں گے تو وہاں پر اس کے ستون کو، کالم کو موٹی موٹی زنجیروں سے باندھیں گے اور ہاتھیوں کے گلے میں ڈالیں گے. ہاتھیوں کو چلائیں گے تو تھوڑی دیر میں خانہ کعبہ گر جائے گا اور مقصد پورا ہو جائے گا. تو وہ ایک بڑا لشکر لے کے نکلا، کوئی مقابلے کی تاب نہ لا سکا. جو مقابلے کا آتا وہ اس کو کچل دیتا. اور کچھ لوگوں نے عافیت تو اس میں سمجھی کہ ہمارے کچھ بچ جائے تو ان سے کچھ الائنس کر لو، ان سے کچھ تعلقات بحال کر لو اور ان کی خدمت کر لو. تو کچھ نے ایسی خدمت. پورا راستہ وہ طے کرتے ہوئے آیا مکہ مکرمہ کے پاس، مزدلفہ اور مینا کے درمیان کی جگہ پر، وادی محصر جس کو کہتے ہیں، وہاں آ کر وہ رک گیا. اس کو تو ایسا غرور چڑھا ہوا تھا، گھمنڈ تھا اس کے ذہن میں، اور وہ ایسا سوچتا تھا کہ اب مجھے اللہ کا گھر گرانے میں کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ادھر مکہ میں بھی باتیں پہنچ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہاں کے قریشی سرداروں میں بھی بڑے سردار تھے،
उन लोगों ने भी आपस में मशवरा किया कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, हम कैसे मुकाबला करेंगे। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब चूंकि हुजूर के दादा हैं और दीन इब्राहिमी पर थे, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ ऐसी फिरासत अता फरमाई थी कि उन्होंने सोच लिया कि हम तो इनका मुकाबला कर नहीं सकते, ये आए हैं अल्लाह का घर गिराने के लिए, इनकी लड़ाई हमसे नहीं, इनकी लड़ाई तो डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है और अल्लाह के सामने कोई टिक नहीं सकता। उनका ये नजरिया बन गया। मक्का वालों के ऊंट चल रहे थे, सारे ऊंट उसने जब्त कर लिए और अपना एक सफीर भेजा अब्राहा ने मक्का में जैसे ही वो पहुंचा, उसने कहा कि भाई कौन कौन यहाँ जिम्मेदार है। लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से अब्दुल मुत्तलिब को ले जाओ, ये सबसे बड़े हमारे सरदार और कायद है। उनको ले जाया गया अब्राहा के सामने। अब्राहा ने जब देखा तो अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा था। उसका ऐसा रौब और दबदबा पड़ा कि वो अपना तख्त छोड़कर नीचे आ गया और उसने साथ में बैठकर बात शुरू की और कहा कि बताओ अब्दुल मुत्तलिब किस लिए आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुमने जो ऊंट यहाँ पर अपने तहवील में जब्त कर लिए हैं, तो उनमें 200 ऊंट मेरे हैं, वो ऊंट मुझे वापस कर दीजिए। तो अब्राहा कहने लगा मैं तो तुमको बहुत बड़ा लीडर और कायद समझ रहा था, क्योंकि लीडरों की जो छवि लोगों के जहन में होती है वो यही होती है कि लीडर तो वो होगा जो डेयरिंग की बात करेगा, मरने मारने की बात करेगा, सामने वालों को ललकारेगा और जुर्रत और बहादुरी का निशान होगा। लीडर तो वही होता है। ये जाहिलाना बात होती है। लीडर वो होता है जब जरूरत पड़ती है तो जोश ईमानी के साथ बात करता है और कभी जरूरत पड़ती है तो हिकमत और मसलहत का दामन थाम लेता है। अब्दुल मुत्तलिब ने भी कहा कि देखो भाई, तुम मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी मत समझो, मैं ये ऊंटों का मालिक हूँ, ऊंट मुझे दे दो और ये जिस घर को तुम गिराने आए हो ये अल्लाह का घर है, तुमको अल्लाह निमट लेगा। उसने कहा कि आज तो अल्लाह भी मुझे खाने काबा गिराने से नहीं रोक सकता। तो उस वक्त में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि फिर वो जाने और तुम जाने, जो करना है करो। वो आ गए और आने के बाद सारे ये लोग पहाड़ों पे चढ़ गए और दुआओं में लग गए कि अल्लाह हमारे पास तो ताकत नहीं है कि इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सके, या आपका घर है, आप ही इसकी लाज रख लीजिए। दुआएं उन्होंने शुरू कर दी। ये जब वहां से आगे बढ़ने लगे तो उनके हाथी भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, और फिर अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे भेज दिए, गौल के गौल। अल्लाह ने उसी वाक़े की तरफ इशारा करवाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा? क्योंकि वाक़या पुराना नहीं था ना। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब ये सूरत उतरी, देखे हुए थे, और कुछ लोगों तक खबर पक्के तरीके से पहुंची हुई थी कि खाने काबा को गिराने के लिए अब्राहा आया था, तो उसके लश्कर के साथ उसके साथ क्या मामला हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि हाथी वालों के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया, तुमने नहीं देखा? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या नहीं बना दिया उनके मक्र को, उनकी साजिश को नाकारा। यानी कि वो एक प्लानिंग लेकर आया था। दिख तो ऐसा रहा था कि वो इंतकाम ले रहा है, उसके गिरजाघर को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका बदला लेने के लिए आया, ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन अंदर से प्लानिंग बड़ी खतरनाक, क्योंकि मक्का शहर मरकजी शहर है तिजारत के एतबार से, माशी एतबार से, इसी तरह सियासी एतबार से भी मक्का की एक पूरे अरब में छाप है। और भी दीगर उसके खुफिया मंसूबे थे कि इसके ऊपर किसी तरीके से तसल्लुत कायम कर देना और कुरैश जो है उनके दबदबे को खत्म कर देना। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि क्या हमने उसकी प्लानिंग को, उसकी साजिश को नाकाम नहीं बना दिया। वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उनके ऊपर भेज दिया झुंड के झुंड परिंदे, कबूतर से थोड़े छोटे। इस अंदाज में वो आए कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि वो फेंकते जाते थे, तरमीहिम
وہ ان کے پاس پھینکتے جاتے تھے من سجیل، مٹی اور کنکر کے چھوٹی چھوٹی گولیاں ٹائپ، جو مسور سے تھوڑے بڑے، چنے سے تھوڑے چھوٹے، معمولی معمولی کنکر. وہ پرندہ اس طرح سے پرندے اس طرح سے آئے کہ ان کے دونوں پنجوں میں بھی ایک ایک کنکر اور ان کی چونچ میں بھی ایک ایک کنکر، اور گول گول آئے، یعنی کہ جھنڈ جھنڈ بنا کر آئے اور پورے لشکر پر چھا گئے، اور اوپر سے وہ کنکریاں چھوڑنی شروع کر دی. تو وہ کنکریوں کا حال ایسا تھا کہ اوپر سے وہ کنکری گرتی، جس کے اوپر بھی لگتی اس کے آر پار ہو جاتی اور اس کو بھوسا بھوسا کر کے رکھ دیتی. اللہ نے اسی کو کہا فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسا بنا دی، بھوسے کی طرح سے بنا دی. ایک تو ہے بھوسا، جب کوئی جانور چارہ کھاتا ہے اس کا جو بھوسا ہوتا ہے پہلے سے وہ بھوسا ہی رہتا وہ، اور ادھر ادھر بکھرتا ہے، پھر اگر کھانے کے بعد اس کا حشر دیکھیں گے تو بہت برا ہو جاتا ہے، اور کھایا ہوا ہو تو اور زیادہ چبال کر کے نکالا ہو تو اور زیادہ گندا اور ذلیل دکھائی دیتا ہے. تو ایسے ہی پورے 60,000 کے لشکر کا حال یہ ہو گیا. کچھ بچ کر ادھر ادھر گئے بھی تو وہ عبرت کا نشان بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ یاد دلایا مکہ کے رہنے والوں کو، اور آج بھی ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ اے مکہ کے قریشیوں، مکہ کے رہنے والوں، بھول گئے ابھی تھوڑے دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا. محرم کے مہینے میں واقعہ فیل پیش آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. ذرا متوجہ رہے، کچھ کام کی باتیں اس کے ذہن میں مجھے عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ اس واقعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی توہین کے لیے آنے والا لشکر، اس کے ساتھ اللہ نے کیسا حشر فرمایا. تو یہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم جو ذلت آمیز رویہ رکھتے ہو اور ان کو ستا رہے ہو تو خبردار، جیسے بیت اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شعار میں سے ہے، ایسے ہی رسول اللہ بھی اللہ کے شعار میں سے. ان کے ساتھ جو تم برتاؤ کرو گے برا تو تم بھی ایسے ہی انجام کو پہنچو گے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا، اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ان کو ستایا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، حضور کے جانثاروں کو تکلیف پہنچائی، حضور ہی کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ وہ سب کے سب اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے مختلف موقعوں پر، اور دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے دردناک عذاب اور ان کے لیے اللہ کے پاس کی پکڑ. اس واقعے میں یہ بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے لشکر اور فوج کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اس ابرہہ کے پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. تو جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے شاعر، علماء اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس صورت میں ایک یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کے جو شعار ہوتے ہیں تو ان شعار کی توہین کرنے پر اللہ کی پکڑ لازماً آتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اور اللہ کے شعار کیا کیا چیزیں ہیں؟ بیت اللہ وہ اللہ کا شعار ہے، اور اس کے ذیل میں دنیا بھر کی مساجد یہ اللہ کا شعار ہے. رسول اللہ یہ اللہ کا شعار ہے، اور اس دن کے ماتحت یہ سارے علماء، مشائخ، یہ سب کے سب اللہ کا شعار ہے. اسی طرح سے اللہ کا ایک اور شعار ہے قرآن کریم، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، یہ بھی شعائر اللہ میں سے، اور اس کے ذیل میں احادیث ہے، دینی کتابیں، یہ سب شعار ہیں. ان کی اگر توہین ہوگی، ان چیزوں کی توہین ہوگی اور ان کو کوئی ذلیل کرے گا، ناقدری کرے گا، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا.
اور پھر جو لوگ اللہ کی پکڑ کو دور سمجھتے ہیں وہ خبردار، وہ یاد رکھے بالکل ہرگز ایسا نہیں کرنا یہ سوچ کر کہ ابرہا کی طرح سے لشکر تو دکھائی نہیں دے رہے اب کہ ان کو ہلاک کیا گیا تھا تو آج ایسے ہلاک ہوتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا اس دھوکے میں غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھٹی دے دی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے تحت جب اللہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو ایسے اللہ عذاب میں گرفتار کرتے ہیں کہ نہ ان کو بتایا جاتا ہے نہ چھپایا جاتا ہے، وہ اپنے عذابوں کے ساتھ چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پکڑ کرتے ہیں تو ان کی پکڑ ہماری نظروں میں نہیں آتی، وہ بھگت رہے ہوتے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے شاعر ہیں ان سب کی تعظیم ہو۔ جمعیت علماء کے اغراض اور مقاصد آپ پڑھو، اس میں جو سب سے پہلی شک ہے کہ جمعیت کیوں قائم کی گئی تو اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی، دین اسلام کا تحفظ اور شعائر اسلام کا تحفظ۔ اور پھر بات کی جو ذیلی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں بھی آپ کو دکھے گی کہ شاعر اللہ کی عظمت اور وقار کو بڑھانے کے لیے۔ بتاؤ یہ اللہ کے گھر جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا شعار ہے۔ جب اللہ کا شعار ہے تو کیا ہم نے اس کی ناقدری کرنی چاہیے؟ آج مسجدیں خالی ہو رہی ہے، اس کو بھرو، نمازوں کا اہتمام کرو، محلے میں کسی کو بے نمازی مت رہنے دو۔ اسی طرح سے ہمارے پاس علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی قدر کرو، ان سے استفادہ کرو، یہ ان کی قدر ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس قرآن کریم ہے، ہم قرآن کریم کی صبح و شام تلاوت کریں اور اپنے معتبر علماء کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کے حلقے قائم کریں اور ان سے تفسیر سیکھیں۔ ادھر متوجہ رہے ذرا، آپ کی آنکھیں ادھر ادھر جاتی ہے نا، اس کا بھی اثر میری طبیعت پر پڑتا ہے، تو میری طرف دیکھیں، بات بالکل ختم ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے اصلاحی کمیٹیاں بنانے کا سرکولر آیا ہے اوپر سے، ہر محلے میں اصلاحی کمیٹیاں بنانی ہیں اور ان اصلاحی کمیٹیوں کے ذریعے سے محلہ محلہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اور اپنے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے اور قرآن کریم سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے درس قرآن کے حلقے شروع کیے جائیں گے۔ اس کو آباد کرو۔ اگر آپ کے محلے میں اصلاحی کمیٹی نہیں ہے اور 8-10 دن میں آپ کو دکھیں کہ ابھی قرآن کریم کی تفسیر ہمارے محلے میں شروع نہیں ہوئی، آپ اپنے مقامی جمعیت کے ذمہ داروں سے ملے اور ان کا ساتھ دیں اور کہیں کہ ہمارے محلے میں ہم قرآن کریم کی عظمت کو بحال کریں گے، قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہوئے اس سے ہدایت حاصل کریں گے، قرآن کریم کو ہم تلاوت کر کے اس کا نور حاصل کریں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس وقت میں قرآن کریم ہے، ہماری مساجد ہے، ہمارے علماء ہیں اور ہماری دینی شخصیتیں ہیں، مشائخ ہیں۔ ہمارا جب تعلق ان سے مضبوط ہوگا تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، اور پھر ہم لوگ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے کہ ہم لوگوں نے چاہ کر یا نہ چاہ کر پلڑا ان کا بھاری کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہماری مسجدوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، علماء کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارا قرآن کریم ان کو برداشت نہیں ہے، مدارس اور مکاتب ان کو پسند نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں نے ناقدری کی، ایسا سمجھ لیجئے آپ نے ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ہے، اور علماء کو، مسجدوں کو اور مدارس کو، خانقاہوں کو آپ نے بے وزن کر دیا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا وزن کس طرف ڈالیں گے؟ کیا آپ اپنے وزن کو اسلام دشمن طاقتوں کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ بولو، ہرگز نہیں۔ ہم مومن ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنے بس کا جتنا ہے اتنا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے، یہاں نہیں دیکھے تو قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جو بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو شاعر اللہ کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اپنی پکڑ اور ان کو اپنا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ لیکن پہلے ضروری ہے
ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم سچے پکے مسلمان بنیں، ہم اپنے سارے معاملات میں اسلامی تعلیمات پر چلیں اور اپنی زبان سے بھی اور اپنے اخلاق سے بھی ہمارے برادران وطن تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، اپنی مسجدوں کو نمازوں سے آباد کریں، قرآن کریم کے درسوں سے آباد کریں، تعلیم و تعلم سے آباد کریں، اور ہم لوگ اپنے معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا معاشرہ، قرآن کریم سے تعلق رکھنے والا معاشرہ بنائے. سب کریں گے انشاءاللہ. کس کو میری بات سمجھ میں آئی ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اللہ ہم لوگوں کو اچھا رکھے. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ.